اس جیپ میں نارتھ کورین ملٹری کا وہ سولجر بیٹھا ہے جو کم جونگ ان کی پالیسی سے تنگ آ کر جیپ کو تیزی سے بھگاتا ہوا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یا تو یہ مارا جائے گا یا کم سے کم زخمی تو ضرور ہوگا، تو پھر ایسی بھی کیا مجبوری ہو گئی جو یہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن نارتھ کوریا دنیا کا سب سے بڑا جیل کیوں مانا جاتا ہے اور یہاں سے زندہ بھاگ نکلنا آخر ناممکن کیوں ہے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، نارتھ کوریا سے بغیر پرمیشن کے نکلنا کم جونگ ان کی نظر میں غداری ہے، جس کی کم سے کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ موت ہے۔ یہاں تک کہ نارتھ کوریا کے اندر بھی ایک پروونس سے دوسری پروونس بغیر اجازت کے جانا جرم مانا جاتا ہے۔ تقریباً ہر آرگنائزیشن کا ماننا ہے کہ دنیا میں سب سے برا ہیومن رائٹ ریکارڈ نارتھ کوریا کے پاس ہے۔ یہاں تمام مردوں کو نارتھ کورین ملٹری میں کم سے کم 10 سال سرو کرنا لازمی ہے۔ فری اسپیچ جیسی کوئی چیز یہاں موجود نہیں، اور جو بھی میڈیا ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں سزا اس کو بھی ملتی ہے جس کے رشتہ داروں نے کوئی جرم کیا ہو۔ 2009 میں یہاں 2 سال کے بچے کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیرنٹس کے پاس سے بائبل کی کتاب ملی تھی، کیونکہ نارتھ کوریا میں کسی ریلیجن کو فالو کرنا بھی جرم مانا جاتا ہے۔ یہاں باہر کی دنیا سے کسی فارینر کا آنا بھی کافی مشکل ہے، اور اگر کسی فارینر کو یہاں آنے کی پرمیشن مل بھی جائے تو اس کے پورے ٹرپ کے دوران سائے کی طرح اس پر نظر رکھی جاتی ہے، اور اس کو صرف انہی جگہوں پر لے کے جایا جاتا ہے جہاں صرف وہ کچھ دیکھنے کو ملے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے۔ کئی مرتبہ تو فارینرز کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر وہ نارتھ کوریا میں کوئی بھی ایسی حرکت کریں جو لوکل لا کے خلاف ہو، جیسا کہ آٹو ویمپیر کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ یو ایس سٹیزن تھے جنہوں نے 2015 میں نارتھ کوریا وزٹ کیا تھا۔ 2016 میں ان کو تب اریسٹ کیا گیا جب ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے ہوٹل روم سے گورنمنٹ کا پروپیگنڈا پوسٹر ہٹایا ہے۔ اس الزام کے لیے ان کو 15 سال کی قید سنائی گئی، لیکن ایک ہی سال کے بعد یہ نارتھ کوریا کے پریزن کیمپ کے اندر ہی کوما میں چلے گئے اور ان کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا۔ واپس امریکہ پہنچنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے جو ان کے برین پہ لگی تھی۔ نارتھ کوریا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اسی سب کے نتیجے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا ایک بہت بڑا جیل ہے جہاں لوگ آزاد رہ کر بھی غلاموں کی سی زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگ یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا کرنا کسی بھی صورت میں آسان نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نارتھ کوریا کی جیوگرافی ہے۔ نارتھ کوریا کے ویسٹ پہ یلو سی جبکہ ایسٹ پہ سی آف جاپان لگتا ہے، جہاں نارتھ کورین نیوی کا اتنا سخت پہرا رہتا ہے کہ کسی بھی انلیگل بوٹ کا قریب آنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس کے ساؤتھ میں ساؤتھ کوریا ہے جو کہ نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ اسی وجہ سے اس کے قریب سمندر میں پہرا بہت زیادہ سخت رہتا ہے۔ نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کے پاس ساؤتھ کوریا سے اچھا آپشن اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کیونکہ ساؤتھ کوریا ایک بہت ہی ڈیولپڈ اور فری کنٹری ہے، بلکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا تمام نارتھ کورینز کو اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے۔ یعنی نارتھ کورین آرمی سے بچ کر اگر کوئی یہ لائن کراس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ قدم اس کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن صرف تب جب وہ زندہ پہنچنے میں کامیاب ہو، کیونکہ نارتھ کوریا نے اپنے اس بارڈر پہ اتنی زیادہ آرمی بٹھائی ہوئی ہے کہ یہاں سے انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی بارڈر کراس کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہ ویڈیو 2017 کی ہے جب ایک نارتھ کورین سولجر تیزی سے اپنی جیپ ساؤتھ کوریا کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ بارڈر گارڈ کو معلوم پڑا تو انہوں نے اس کو چیز کیا اور اس پر فائر کھول دیے۔ وہ اپنی جیپ چھوڑ کر بارڈر کی طرف بھاگا، لیکن نارتھ کورین سولجرز نے اس پر کئی فائر کیے۔ خوش قسمتی سے وہ ساؤتھ کوریا میں انٹر تو ہو گیا، لیکن کئی گولیاں اپنے جسم پر کھانے کے بعد اس کے بعد شام کو ساؤتھ کورین سولجرز آئے اور اس کو گھسیٹ کر اپنی حفاظت میں لے لیا۔
ایسے ہی کئی اٹیمپٹس نارتھ کورین سیویلینز نے بھی کیے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تو موقع پہ ہی مارے گئے، پر جو ساؤتھ کوریا آنے میں کامیاب ہوئے وہ بھی گولیوں کے زخموں کی وجہ سے زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکے۔ نارتھ کوریا سے ڈائریکٹلی ساؤتھ کوریا بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہی ہے، کیونکہ اس بارڈر پہ نارتھ کوریا نے قریب 7,50,000 سولجرز ڈپلوائے کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بارڈر کے قریب باربڈ وائرز، فینسز اور لینڈ مائنز بھی لگائی گئی ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں انٹر ہونے کا دوسرا اور ہسٹوریکل طریقہ یہاں کے ناردرن بارڈر سے بھاگنا ہے۔ نارتھ کوریا کے نارتھ میں سب سے بڑا بارڈر چائنا اور تھوڑا سا حصہ رشیا کو بھی لگتا ہے۔ یہ طریقہ کمپیریٹیولی آسان تو ہے لیکن مشکلات سے کم ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کو چائنا اور رشیا کی طرف سے حملے کا خدشہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان بارڈرز پہ ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ بھی کم ہے، پر یہ پورا 1300 کلومیٹر کا بارڈر خطرناک پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ نارتھ کوریا کا بارڈر زیادہ تر ٹیومن اور یالو ریور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی اگر کوئی ڈیفیکٹر چائنا بارڈر تک پہنچ بھی جائے تو ریور کراس کرنے کا چیلنج اس کو فیس کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ڈیفیکٹرز اور اسمگلرز سردیوں کا ویٹ کرتے تھے جب دونوں ریورز فریز ہو جاتی تھی، اور وہ سمپلی اس کے اوپر سے چل کر بارڈر کراس کرتے تھے۔ اسی طرح یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا جب دریا کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ چائنا یا رشیا پہنچنے پر ڈیفیکٹرز کے لیے خطرہ ابھی ٹلتا نہیں تھا، کیونکہ نارتھ کوریا کی چائنا اور رشیا کے ساتھ ملٹری الائنس تھی، جس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی نارتھ کورین ڈیفیکٹر کو اپنی زمین سے پکڑا تو وہ اس کو سیدھا نارتھ کوریا کے حوالے کر دیتے تھے، اور پھر جو نارتھ کوریا ان کے ساتھ حشر کرتا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا چائنا اور رشیا پہنچنے پر ان کا کام ختم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو اب یہاں سے بھی بھاگ کر کسی اور سیف کنٹری میں جانا ہوتا تھا۔ چائنا کے ساؤتھ میں میانمار اور لاؤس ہیں، پر یہ دونوں کنٹریز بھی نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کو اپنی ٹیریٹری سے پکڑ کر واپس نارتھ کوریا ہی بھیج دیتی تھی۔ لہٰذا اب آپشن بچتا تھا تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا، جن کا ڈائریکٹ بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈیفیکٹرز کے لیے سیف کنٹریز مانی جاتی تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ ساؤتھ کوریا تمام نارتھ کورینز کو بھی اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے، اسی لیے یہ تینوں کنٹریز نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کو واپس نارتھ نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتی تھی۔ تو ڈیفیکٹرز کا پلان یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے چائنا یا رشیا میں انٹر ہو کر تھائی لینڈ، ویتنام یا منگولیا کا رخ کریں، اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو والنٹیئرلی اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور وہاں سے ان کو جہاز میں بٹھا کر ساؤتھ کوریا بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر پاتے تھے۔ 1990 سے اب تک ٹوٹل 34,000 نارتھ کورینز بھاگ کر ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اصل میں اس دور میں نارتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن 1991 میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد نارتھ کوریا کی یہ سپورٹ ختم ہو گئی، اور امریکہ نے بھی اس پر کافی سینکشنز لگانا شروع کر دی۔ اس پوائنٹ پر نارتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق اس دوران یہاں 35 لاکھ لوگ بیسک ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ تبھی کافی لوگوں نے 1991 کے بعد ہی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ہر گزرتے سال نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ قحط سالی ختم ہو جانے کے بعد بھی ڈیفیکٹرز کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور 2009 میں ریکارڈ ڈیفیکٹرز نوٹس کیے گئے جن کی تعداد 3000 تک پہنچ چکی تھی۔ 2010 اور 2011 میں بھی ڈیفیکٹرز کی تعداد زیادہ ہی رہی، لیکن پھر 2012 کی اسٹارٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ڈیفیکٹرز کی تعداد اچانک سے 50% کم ہو گئی۔ وہ شخص جس نے 1994 کے بعد سے نارتھ کوریا کو رول کیا تھا وہ چل بسا، اور اب گدی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کم جونگ ان کی۔ پاور میں آتے ہی کم جونگ ان نے سب سے پہلے اسمگلنگ اور دیش سے بھاگنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا۔ پورے ناردرن بارڈرز پہ سگنل جیمرز انسٹال کیے گئے اور انٹیلیجنس مانیٹرنگ کو بھی کافی بڑھا دیا گیا۔ بارڈر پہ فینس لگا دی گئی اور ملٹری پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی۔
اس کے علاوہ کم جونگ ان نے رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی معاملات طے کیے کہ وہ بھی اپنی سائیڈ پہ زیادہ سختی بنا کر رکھے۔ اس کے نتیجے میں چائنا نے بھی پورے بارڈر پہ سرویلنس سسٹم لگا دیا۔ انہی چینجز کی وجہ سے نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کا اب چائنا میں جانا کافی مشکل ہو گیا تھا، اور اب جو بروکرز ان ڈیفیکٹرز کی نارتھ کوریا سے بھاگنے میں مدد کرنے کے بدلے میں پیسے لیا کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے ریٹ کافی حد تک بڑھا دیے۔ 2007 میں جو چائنیز بروکرز یہ کام $2000 میں کیا کرتے تھے، سختی ہونے کے بعد 2017 میں انہوں نے ایک ڈیفیکٹر سے $15,000 لینا شروع کر دیے۔ زیادہ تر نارتھ کورینز جن کی سالانہ انکم ہی $2000 کے ایکویلنٹ ہے، ان کے لیے اب اتنی زیادہ رقم اکٹھا کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2012 کے بعد سے، یعنی کم جونگ ان کے پاور میں آنے کے بعد سے، ہر گزرتے سال ڈیفیکٹرز کی تعداد کم ہوتی گئی، اور 2019 میں صرف 1000 ڈیفیکٹرز ہی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ لیکن پھر 2020 میں کچھ ایسا ہوا جس سے اب نارتھ کوریا سے بھاگنا قریب امپاسبل ہو گیا ہے۔ 2019 کے اینڈ میں جب چائنا میں پہلا کووڈ-19 کا کیس بنا تھا، اس کے 2 مہینے کے بعد نارتھ کوریا دنیا کی پہلی کنٹری تھی جس نے اپنے تمام بارڈرز کو پوری طرح سے بند کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کووڈ کا ایک بھی کیس کبھی نارتھ کوریا تک پہنچ سکے۔ نارتھ کوریا میں کسی بھی میڈیم سے جانے اور باہر نکلنے پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی۔ ایسا کرنا نارتھ کوریا کے لیے ضروری بھی تھا، کیونکہ یہاں کی 42% پاپولیشن کو آج بھی صحیح سے کھانا نہیں مل پاتا، یعنی ان کی باڈی میں کووڈ-19 وائرس برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگست 2020 میں نارتھ کورین ملٹری نے ناردرن بارڈر پیٹرول کو شوٹ ٹو کل کا آرڈر دے دیا، یعنی ان کو فل اتھارٹی دے دی گئی کہ اگر وہ چائنا بارڈر پہ کسی کو جاتے یا آتے دیکھیں تو اسی وقت اس کو گولی مار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے یہاں سے بھاگنے والوں کی تعداد قریب نہ ہونے کے برابر ہے، اور نارتھ کوریا ایک بہت بڑے جیل کی مانند بن چکا ہے، جہاں لوگ نہ کوئی ریلیجن فالو کر سکتے ہیں اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کسی بھی طرح کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں۔ گوگل، فیس بک، یوٹیوب تو دور کی بات، یہاں پر انٹرنیٹ بھی صرف گورنمنٹ آفیسز میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پر بھی صرف وہ ویب سائٹس کھلتی ہیں جو نارتھ کورین گورنمنٹ نے ہی بنائی ہیں۔ ان کے پاس فونز تو ہیں، لیکن وہ فونز لوکلی اسمبلڈ ہیں، جن میں ایسے سافٹ ویئرز انسٹال کیے گئے ہیں جو لوگوں کی فون ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرتے ہیں۔ نارتھ کوریا دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا باہر کی دنیا کو بالکل بھی علم نہیں ہے۔ یہاں پر ایگزیکیوشنز پھانسی دے کر نہیں بلکہ فائرنگ اسکواڈز کو بھیجا جاتا ہے، جو سب کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اس کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے جس نے ساؤتھ کوریا میں بیٹھے اپنے کسی ریلیٹو سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس سارے تماشے کو دنیا دیکھ تو رہی ہے، لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ سوویت یونین نے نارتھ کوریا کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی نارتھ کوریا پر سینکشنز لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پاتی۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔